السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ریاست قطر کے آواز اردو ریڈیو سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ عائشہ مجاہد کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امین نے 5 ملکوں کے نئے سفیروں سے ان کی اسناد سفارت وصول کی ہیں. قطر نے شہر جنین پر اسرائیلی جارحیت اور مسجد اقصی پر یہودی آباد کاروں کی چڑھائی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. اور ایکواس گروپ کی فوجوں کے کمانڈرز نائجر میں ممکنہ فوجی مداخلت کے منصوبے کو آخری شکل دے رہے ہیں. یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ. اب پیش خدمت ہے آج کا پہلا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے 5 ملکوں کے نئے سفیروں سے ان کی اسناد سفارت وصول کی ہیں. صاحب سمو امیر نے برادر ملک جمہوریہ تیونس کے نئے سفیر جناب فرحت خلیف، وفاقی جمہوریہ جرمنی کے سفیر جناب لوٹر فرائشر لارڈ، جمہوریہ بھارت کے سفیر جناب ویپل، آسٹریلیا کے سفیر جناب شین فلاناگان اور ترکمانستان کے سفیر جناب مراد کیلدی سیدمامیدوف سے ان کی اسناد سفارت وصول کی. صاحب سمو امین نے سفراء کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کی مہموں میں ان کی کامیابی اور قطر کے ساتھ ان کے ملکوں کے تعلقات کے مزید فروغ کی تمنا کا اظہار کیا. سفراء کرام نے اپنے اپنے ملکوں کے قائدین کی جانب سے صاحب سمو امیر کے لیے سلام و تحیات اور قطری عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا پر مشتمل خیر سگالی کے پیغامات پہنچائے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے وفاقی جمہوریہ میانمار کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ جناب زان سوی کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا. یہ خط 2 طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے. قطر نے مغربی کنارے کے شہر جنین پر اسرائیلی جارحیت اور اس کے نتیجے میں ایک فلسطینی کی شہادت، 10 یہودی آبادکاروں کی مسجد اقصی پر چڑھائی اور اس کے احاطوں میں تلمودی پوجا پاٹ کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. قطر نے کہا ہے کہ یہ جارحیتیں نہتے فلسطینی عوام کے خلاف قبضے کے ہولناک جرائم ہی کی ایک کڑی ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ دنیا کے 2 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے جذبات کی اشتعال انگیزی اور بین الاقوامی قانون اور بین الاقوامی قانونی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے. وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں امن کے امکانات کے مٹ جانے اور مقبوضہ فلسطینی سرزمین میں اسرائیلی شدت میں مسلسل اضافے کے نتیجے میں تشدد کے دائرے کے پھیلاؤ پر متنبہ کیا ہے. وزارت خارجہ نے ضرورت پر بھی زور دیا ہے کہ عالمی برادری فوری طور پر حرکت میں آئے، فلسطینی عوام کو ضروری تحفظ فراہم کرے اور اسرائیل کو پابند کرے کہ وہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزیاں بند کر دے اور بین الاقوامی قانونی قراردادوں کی پابندی کرے. وزارت خارجہ نے قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ مسئلہ فلسطین ایک منصفانہ مسئلہ ہے. برادر فلسطینی عوام کے حقوق قانونی ہیں اور ان میں 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا حق بھی شامل ہے جس کا دارالحکومت القدس ہو. انتظامی نگرانی اور شفافیت کی اتھارٹی نے کرپشن کی روک تھام سے متعلق عرب یوتھ کے ہیکاثون ایونٹ کے حتمی مرحلے کی تفصیلات بتانے کے لیے اتھارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس کا اہتمام کیا. یہ اتھارٹی اس ایونٹ کے ذریعے نوجوانوں کو کرپشن کی روک تھام میں حصہ لینے کی ترغیب دینے سے متعلق بہت سے نتائج حاصل کرنا چاہتی ہے. اس کے علاوہ اس کا مقصد نوجوانوں کے روزگار کے مواقع بڑھانا اور جدت اور ٹیکنالوجی کو فروغ دینا ہے. انتظامی نگرانی اور شفافیت کی اتھارٹی نے متعدد قومی شعبوں کو اس پہل میں شامل کیا ہے تاکہ کرپشن کی روک تھام کے کام میں ڈیجیٹل جدت پر بڑھتی ہوئی توجہ کی ضرورتیں پوری کی جا سکیں. تخلیقی صلاحیتوں میں اضافے اور جدت کے جذبے کو فروغ دیا جا سکے اور عرب نوجوانوں کو بدعنوانی سے نمٹنے اور دیانتداری کو فروغ دینے کے متعلقہ شعبوں میں تعلیم دینے کی ترغیب میں اضافہ کیا جا سکے.
اس تناظر میں قطری سائنس کلب ایونٹس میں اس کی فعال موجودگی اور اس ایونٹ کی مدد و حمایت کے ذریعے بہت نمایاں انداز میں سامنے آیا ہے۔ سعودی عرب کے دورے پر گئے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے دارالحکومت ریاض میں ایک اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک ان تعلقات کو تمام شعبوں میں فروغ دینا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ ریاض اور تہران ان کے درمیان سفارتی تعلقات بحال کرنے کے فیصلے کو نافذ کرتے ہوئے دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے خواہش مند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی طرف سے دی گئی دعوت کی بنیاد پر ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے دورہ سعودیہ کا منتظر ہے۔ فلسطین کے بارے میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک مغربی کنارے میں یہودی آباد کاری میں توسیع کا سخت مخالف ہے، کیونکہ اس سے دو ریاستوں پر مشتمل حل ناکام ہوتا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے نائب ترجمان نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ بلنکن نے اسرائیلی اسٹریٹجک امور کے وزیر کو شدت میں کمی کی اہمیت سے آگاہ کر دیا ہے اور ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ واشنگٹن فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیلی کشمکش میں دو ریاستی حل کا پابند ہے۔ ادھر کیوبا کے وزیر خارجہ برونو روڈریگو نے فلسطینی عوام کے مسئلے کی مدد و حمایت سے متعلق اپنے ملک کے مستقل اور تاریخی موقف پر زور دیا ہے تاکہ وہ آزادی اور خود مختاری کے اپنے حقوق حاصل کر سکیں۔ انہوں نے فلسطینی صدر محمود عباس کو دورہ کیوبا کی دعوت بھی دی ہے کہ وہ گروپ 77 اور چین کی سربراہ کانفرنس میں شرکت کریں۔ یہ کانفرنس اگلے ماہ ستمبر کے وسط میں دارالحکومت ہاوانا میں منعقد کی جا رہی ہے۔ سوڈان کے دارالحکومت الخرطوم اور اس کے مغرب میں واقع علاقوں میں سوڈانی فوج اور RSF کے درمیان جھڑپیں اور توپ خانے سے گولہ باری جاری ہے۔ ادھر امریکہ نے سوڈانی مسلح افواج سے اپیل کی ہے کہ وہ نیالا، جنوبی دارفور اور دوسرے آبادی والے علاقوں میں بار بار شروع کی جانے والی لڑائی بند کر دیں کہ اس لڑائی میں ہلاکتوں کے علاوہ بڑی تباہی ہو رہی ہے۔ اس نے زور دے کر کہا ہے کہ اس کشمکش کا کوئی بھی قابل قبول فوجی حل نہیں ہے۔ لبنان کے نگران وزیر اعظم نجیب مقاتی نے کہا ہے کہ ان کا ملک انتہائی مشکل اور خطرناک مرحلے تک پہنچ گیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اجلاس منعقد نہیں ہو رہے اور حکومت کو حملوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ اس صورتحال کی برقراری ناممکن ہے۔ نجیب مقاتی نے متنبہ کیا ہے کہ لبنان چونکہ مانیٹری کی معیشت پر چل رہا ہے اور بینکوں کے سسٹم کو بحال کرنے کا کوئی قانون موجود نہیں ہے، اس لیے مالیاتی جرائم کے وقوع پذیر ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے نئے صدر کے انتخاب کے لیے سب سے تعاون کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ یا پھر پارلیمنٹ کے انعقاد کے لیے ہی تعاون کر دیا جائے تاکہ بنیادی قوانین منظور کرائے جا سکیں۔ افریقہ کے مغربی ملکوں کے اقتصادی گروپ ایکواس کی فوجوں کے کمانڈروں کے اجلاس گھانا کے دارالحکومت اکرا میں جاری ہیں تاکہ نائجر میں ممکنہ فوجی مداخلت کے منصوبے کو حتمی شکل دی جا سکے۔ تو ایکواس میں سیاسی امور اور امن و سلامتی کے کمشنر عبدالفتاح موسیٰ نے کہا ہے کہ بیشتر ممبر ممالک ریزرو ملٹری فورس میں شریک ہونے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر سارے حل ناکام ہو جاتے ہیں تو مغربی افریقہ کی فوجیں اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام ممکنہ وسائل کے ذریعے نائجر میں آئینی نظام بحال کیا جائے گا۔ اس اثنا میں واشنگٹن نے دوبارہ کہا ہے کہ وہ نائجر میں آئینی نظام کی بحالی کے لیے ایکواس کی کوششوں کا حامی ہے اور ان میں آخری آپشن کے طور پر فوجی مداخلت کی کوشش بھی شامل ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ ابھی تک سفارتی حل چاہتا ہے۔ اور اب کچھ کھیلوں کی خبریں۔
ایکسپو اسٹارز لیگ کے سیزن 2023-2024 کے پہلے ہفتے کے مقابلوں میں کل شام 6:30 بجے خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں الغرافہ کلب اور قطر کلب کے درمیان ایک بہت خوبصورت میچ کھیلا گیا، جس میں دونوں ٹیموں نے 4 گول کر کے ایک پوائنٹ حاصل کیا۔ اس میچ کے پہلے ہاف میں ہی 4 گول ہو گئے تھے۔ ایکسپو اسٹارز لیگ کے پہلے ہفتے کے مقابلوں میں کل رات 8:30 بجے الجنوب اسٹیڈیم میں الریان اور المرخیہ کے درمیان ٹکراؤ ہوا، جس میں الریان نے المرخیہ کے خلاف پہلا گول کیا اور اسی ایک گول کے ساتھ یہ میچ اپنے اختتام کو پہنچا کہ کوئی ٹیم بھی اس کے بعد کوئی گول نہ کر سکی، اور یوں الریان نے 1-0 سے یہ میچ جیت کر 3 پوائنٹس کھڑے کر لیے۔ ایکسپو اسٹارز لیگ کے مقابلوں کے پہلے راؤنڈ میں آج شام 6:30 بجے التمامہ اسٹیڈیم میں الاہلی اور دفاعی چیمپئن الدحیل کے درمیان ایک ٹف میچ کھیلا جائے گا، اور دونوں ٹیموں کی کوشش ہوگی کہ وہ میچ جیت کر 3 پوائنٹ اپنے نام کر لیں، خاص طور پر کہ یہ دونوں ٹیمیں اس موسم گرما میں مرکاٹو کے دوران اچھی کمک حاصل کر چکی ہیں۔ رواں ہفتے کے میچوں کا اختتام آج رات 8:30 بجے البیت اسٹیڈیم میں سلال اور اسد کے درمیان مقابلے سے ہوگا، اور اس میچ کا نتیجہ اور پوائنٹس دونوں ٹیموں کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ مانچسٹر کی ٹیم نے اپنی تاریخ میں پہلی مرتبہ فٹ بال کا یورپین سپر کپ جیت لیا ہے۔ مانچسٹر سٹی نے اسپین کی اشبیلیا یا سیویل سٹی کو پینالٹی ککس کے ذریعے 5-4 سے شکست دی ہے، جبکہ میچ کے مقررہ وقت میں دونوں ٹیمیں 1-1 گول سے برابر تھیں۔ مانچسٹر سٹی نے گزشتہ جون میں چیمپئنز لیگ کا ٹائٹل جیتنے کے بعد سپر لیول پر اپنا پہلا ٹائٹل حاصل کر لیا ہے، جبکہ سیویل سٹی نے یورپی لیگ ٹائٹل کے فاتح کے طور پر اس میچ میں شرکت کی تھی۔ یورپی فٹ بال ایسوسی ایشن UEFA نے ارجنٹینا کے لیونل میسی، ناروے کے ایرلنگ ہالینڈ اور بیلجیم کے کیون ڈی بروئن کو 2022-2023 سیزن کے لیے فیفا کے بہترین فٹ بالر ایوارڈ کے لیے امیدواروں کی حتمی فہرست کے طور پر منتخب کیا ہے۔ آج کا یہ نشر ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امین نے 5 ملکوں کے نئے سفیروں سے ان کی اسناد سفارت وصول کی ہیں۔ قطر نے شہر جنین پر اسرائیلی جارحیت اور مسجد اقصی پر یہودی آباد کاروں کی چڑھائی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، اور ایکواس گروپ کی فوجوں کے کمانڈرز نائجر میں ممکنہ فوجی مداخلت کے منصوبے کو آخری شکل دے رہے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز روم سے نیوز ایڈیٹر سیف الرحمان، اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون محمد حسن السودانی اور عائشہ مجاہد کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔